آپ کو اسلام آباد براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر مواصلات مراد سعید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن ختم ہوا تو کیسز 1,90,000 تک پہنچ چکے تھے اور لاک ڈاؤن سے پہلے 635 کیسز تھے۔ امریکہ جیسے ملک میں 4 کروڑ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے، لیکن اگر کسی نے اتنا بڑا ریلیف پروگرام دیا، انڈیا کے اندر آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر لوگوں کو 2 ہفتے کے اندر امداد نہ پہنچی تو وہاں پہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اس کا احساس تھا، لہٰذا یہ احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کا آغاز کیا گیا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے خوشی کے اوپر خوش ہوں گے۔ اگر لاڑکانہ کے اندر کسی کو امداد مل رہی ہے، سکر کے اندر مل رہی ہے، باقی انٹیریئر کے علاقوں میں مل رہی ہے، کراچی میں مل رہی ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، خوش بھی ہوں گے۔ لیکن آپ نے نہ خود کچھ کرنا ہے اور نہ دوسرے کو کرنے دینا ہے۔ اور میں اس کی مثال دوں، پھر میں لوکسٹ، NFC، ہیلتھ اور باقی جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں اس کے اوپر آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ کوئلے کی کان تھے، کول مائنز تھے، وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے، ان تک امداد نہیں پہنچی۔ ٹی وی کے اوپر مناظر نظر آ رہے تھے، لوگ بھوک سے بلک اٹھے تھے۔ اسی وقت بھی گورنر عمران اسماعیل نے خود اور اپنے دوستوں کے تھرو ان تک امداد پہنچی، آپ اس پہ بھی ناراض ہو گئے۔ اس وقت بجٹ سیشن کے اندر میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کراچی کے MNS کی سپیچز وہ ضرور سنیں، ان کا موقف سنیں کہ وفاق کی طرف سے ان کو جو ترقیاتی کاموں کے لیے، مطلب پانی وہاں پہ مسئلہ ہے کراچی کے اندر، پانی مافیا کراچی کے اندر بن چکا ہے، لیکن پانی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر رہے۔ وہاں پہ MNS وفاق سے کچھ لے کے وہاں پہ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر سٹے لے لیتے ہو، تو آپ خود کچھ نہیں کر رہے، لیکن اگر یہاں سے ان کے ایشوز حل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو آپ اس پہ سیاست کرتے ہو۔ آپ نے راشن کا وعدہ ضرور کیا تھا، احساس ایمرجنسی کیش وہ ایک بندے کے پاس 12,000 روپے تو پہنچ گیا اور پوری دنیا نے دیکھا، بلکہ دنیا کے اندر جو بڑے ادارے ہیں وہ اس وقت اس موجودہ بحران کے اندر اس کو سب سے بڑا قدم قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو وہاں پہ ریپرزنٹیٹوز تھے، چاہے وہ فیصل واڈا ہو، علی زیدی ہو، گورنر صاحب ہو جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں وہاں پہ، باقی MNAs ہو، وہ وہاں پہ خود اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے، وہاں پہ راشن کا تقسیم ہو رہا تھا۔ لیکن آپ نے تو سرکاری خزانے سے راشن کا وعدہ ضرور کیا لیکن کسی کو راشن نہیں مل سکا۔ لیکن اگر آپ راشن کا پیسہ بھی ہڑپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے عمران خان کو لوگ پکاریں گے، عمران خان وہاں پہ نہیں جائیں گے، لوگوں کو ضرورت ہوگی، غربت میں اضافہ ہوتا ہوگا اور وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے عمران خان کوئی پروگرام نہیں لے کے آئے گا، تو یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ عمران خان ان چیزوں کے اوپر سیاست نہیں کرتا۔ عمران خان ایک کاز لے کے آئے ہیں اور وہ کاز ہے پاکستان سے غربت کے خاتمے کا، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور ہمارے جو بڑے پروگرامات ہیں اس سے واضح ہیں موجودہ حکومت کی ترجیحات، تو اس پہ تو آپ کو سیاست کرنے کی بجائے آج 10% کوٹا جو بڑا ہے سندھ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ تھی، غربت بڑھتی گئی، آپ کی حکومت تھی، آپ نے اقدامات نہیں کیے، اور اگر یہ شیئر بڑا ہے، کوٹا بڑا ہے، اپریشیٹ کیجئے۔ لاڑکانہ کے اندر اگر آپ اپنے حلقے میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں پہنچتے اور صرف بیانات تک سپاسنامے اور خبرنامے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کی خدمت سے خود کو نہیں روک سکتے۔ دوسری بات کی گئی لوکسٹ کی، لوکسٹ کے اوپر میں یہ ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی دکھایا تھا کہ ہم نے تو یہاں پہ ایمرجنسی بنیادوں پہ، کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ 25 سال کے عرصے میں سب سے بڑا ایک یہ لوکسٹ کا حملہ ہوا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے اقدامات کرنے تھے، بہت ساری چیزیں جو کہ پاکستان کے پاس جہاز، اگر وہاں پہ اسپرے، باقی جو اس کے لیے ضروریات تھی وہ پوری نہیں تھی تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ لیکن سندھ کے اندر جہاں پہ لوکسٹ کا حملہ ہوا اور وہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ کوئی سپرے ہوتا، وہاں پہ پہنچتے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پہنچتا، کوئی اقدامات ہوتے۔ یہ ڈاکومنٹس میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ گاڑیاں ہڑپ کرنے کا اور ہتھیانے کا پروگرام بنا لیا اور کہا گیا کہ لوکسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جائے گی۔ پہلی بھی سندھ سے 106 سے زیادہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں،
اور موجودہ بحران کے اندر بھی بجائے اس کے کہ مقابلہ ہوتا، چھوٹے کسان کو بچایا جاتا، ان بیچاروں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی ایمرجنسی اقدامات کیے جاتے، کوئی ان کے دکھ درد کے لیے پہنچا جاتا، اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑے بہت وسائل تھے بھی تو اس کو استعمال کرتے اپنے کسان کو بچانے کے لیے، ان فصلوں کو بچانے کے لیے، لیکن ان کی بجائے آپ بڑی بڑی گاڑیوں کی منظوری دیتے کہ مزید گاڑیاں لے لیں تاکہ اس کو بھی ہتھیایا جائے. تو میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں. ہیلتھ کے حوالے سے بات کی گئی. پاکستان کے 70 سالوں میں جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اور موجودہ بحران کے اور عالمی وبا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے مضبوط جو ہیلتھ سسٹم ہے، یو ایس دیکھے یو کے دیکھے کینیڈا، پھر ہم اٹلی کی ہیلتھ سسٹم کی بڑی باتیں سنتے تھے، وہاں پہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. لیکن پاکستان میں 70 سالوں کے اندر جنہوں نے حکومت کی اور 35-40 سالوں میں تو آپ کی فیملی اور شریف خاندان شامل تھا، انہوں نے ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ خود اپنا علاج آپ کر سکے. وہ چھوڑے ایمرجنسی بنیادوں پہ NCOC یہاں پہ بنا ہوا ہے، تمام صوبائی حکومتیں اس کے ممبرز ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، اکٹھے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جتنے وینٹیلیٹر 70 سالوں میں پاکستان کے اندر تھے، آپ 2-3 مہینے کے اندر اس کو ڈبل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جو NCOC روزانہ بریفنگ دیتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، میں صرف جو ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے میں اس کے اوپر آؤں گا. آکسیجنیٹڈ بیڈ کی بات ہوتی تھی، جتنے آپ کے پاس سالوں میں تھے، آپ 2-3 مہینے کے اندر NCOC تمام صوبوں کے لیے، جس طرح میکینزم، اور میں NCOC کو یہاں پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ چھٹی کا دن بھی وہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ راشن کا پیسہ بھی ہڑپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے نہ کچھ کرنا ہے نہ کچھ کرنے دیتے ہیں.